میں بڑے شہر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی ہوں۔ یہ کہانی آج سے 8 سال پرانی ہے۔ اس وقت میں صرف 15 سال کی تھی اور میری دنیا بہت چھوٹی تھی۔ ہم 3 لوگوں کی ایک سیدھی سادی فیملی تھی۔ میرے والد دوسرے شہر میں ملازمت کرتے تھے اور میں اپنی ماں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب ہمارے ایک قریبی عزیز کی شادی دوسرے شہر میں طے ہوئی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور گرمیوں کے دن تھے۔ میرے والد پہلے ہی دوسرے شہر جا چکے تھے۔ ماں اور میں بعد میں جانے والے تھے۔ ماں کو نئے کپڑے سلوانے تھے۔ انہوں نے بازار کے ہجوم سے بچنے کے لیے ہمارے محلے کے درزی کو بلا لیا۔ وہ درزی صرف خواتین کے کپڑے سلائی کرتا تھا اور اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے، سر پر ٹوپی اور ہلکی سی داڑھی رکھتا تھا۔ دیکھنے میں شریف، بولنے میں نرم اور انداز ایسا کہ عورتیں اس پر آسانی سے اعتماد کر لیتی تھیں۔ وہ درزی میرے والد کا پرانا دوست تھا، اس لیے ماں نے اسے بلا جھجک گھر بلوا لیا۔ اس رات جب وہ آیا تو میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں نے دروازہ کھولا اور انہیں سلام کے ساتھ اندر لے آئی۔ ماں کہنے لگی، بیٹی دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے درزی کو دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، بیٹی بڑی ہو گئی ہو۔ ماں نے فوراً انہیں پانی دیا، پھر ان سے پوچھا، دودھ پئیں گے؟ چائے کا وقت تو نکل چکا۔ درزی ماں کی بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، جی جی، میں دودھ پینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ کچن میں جا کر ماں نے دودھ تیار کیا۔ میں وہاں بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ درزی انکل کچھ زیادہ ہی گھر کے لگ رہے ہیں۔ جب دودھ ختم ہوا تو ماں نے کہا، آئیں کمرے میں چلتے ہیں، کپڑے اور ناپ لے لیں۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ میں کچھ دیر کے بعد اٹھی اور پانی پینے کے بہانے اندر کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ تھوڑا سا کھولا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ درزی ناپ لے رہا تھا۔ ماں خاموش کھڑی تھی، ان کا دوپٹہ اترا ہوا تھا اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں ایک دم ڈر گئے تھے۔ ماں نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا تھا۔ درزی فوراً پیچھے ہٹا، کہنے لگا، بس بیٹی، میں ناپ لے رہا تھا، باقی ناپ میں کل لے لوں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اس لیے اندر آ گئی۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے باہر لے کر آئی۔ درزی نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے، کہنے لگا، باقی کام کل کروں گا۔ میرے دل میں کچھ ہلچل ضرور پیدا ہوئی تھی۔ اگلی رات تقریباً وہی وقت تھا۔ ماں نے مجھے جلدی سلا دیا، لیکن شاید انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ فون کی گھنٹی بجی، ماں باہر گئی، دروازہ کھولا اور کوئی آہستہ آہستہ اندر آیا۔ یہ درزی ہی تھا، لیکن اس بار وہ سیدھا اسی کمرے میں چلے گئے۔ ماں نے اسے دیکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ دل میں عجیب وسوسے اٹھنے لگے، لیکن میں خود کو سنبھال کر لیٹی رہی۔ ماں درزی سے کہہ رہی تھی، یہ بچی ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ تجسس میں مجبور ہو کر میں اٹھی اور کمرے کی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ پردے کے پیچھے دیکھا تو وہ منظر میری آنکھوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ میں ٹھہر گئی، میں بالکل ساکت ہو گئی۔ میں حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ درزی اور ماں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہے ہوں۔ ماں نے جیسے ہی درزی کا کندھا دبایا، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جو کچھ دیکھا وہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ میری ماں جو میرے لیے عزت، وقار اور محبت کی علامت تھی، آج درزی کے ساتھ کسی اور ہی رنگ میں نظر آ رہی تھی۔ پردے کے پیچھے ایک ایسی دنیا چل رہی تھی جسے شاید صرف بڑے سمجھ سکتے تھے۔
درزی ماں کے قریب بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب چمک تھی۔ ماں ہنس رہی تھی، وہ ہنسی جو میں نے برسوں بعد سنی تھی۔ ایک مختلف سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں چپ چاپ واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں، مگر دماغ مسلسل سوال کر رہا تھا کہ یہ سب کیوں، کیسے، کب سے، اور میں ہی کیوں اس کی گواہ بن گئی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر ماں بالکل عام سی تھی۔ انہوں نے پراٹھا اور انڈا بنایا، مجھے دودھ دیا اور مجھ سے میری نیند کے بارے میں پوچھا۔ ماں مجھے کہنے لگی، آج رات کو تم جلدی سو گئی تھی؟ میں نے سر ہلایا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے بہت نیند آئی تھی، لیکن اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرا دل جانتا تھا کہ وہ رات میرے لیے ختم نہیں ہوئی تھی۔ شام کو جب ماں نے مجھ سے کہا، بیٹا آج رات درزی کپڑے دینے آئے گا، میں نے کہا تھا کہ رات کو آنا تاکہ تمہاری نیند میں خلل نہ ہو۔ میں نے اپنا سر ہلایا، لیکن اب میں تیار تھی، اس بار صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے۔ رات کو میں نے ماں کے حکم پر بستر پکڑ لیا، لیکن نیند کو آنکھوں سے دور رکھا۔ شاید ماں کو پتہ نہیں تھا کہ میں جاگ رہی ہوں، لیکن میری سانسوں کی رفتار بدل رہی تھی۔ رات کے 10:30 بجے پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے دبے پاؤں جا کر دروازہ کھولا۔ درزی اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، شاید کپڑوں کا بیگ تھا۔ ماں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اسے سیدھا دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں آرام سے اٹھی اور پھر اسی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ پردے کے پیچھے روشنی ہلکی تھی، لیکن آوازیں وہ صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ماں نے پوچھا، کیا کپڑے تیار ہو گئے؟ درزی کہنے لگا، ہاں سب تیار ہو گیا، آپ نے جو کہا تھا سب رکھا ہے۔ درزی کی آواز میں ایک خاص نرمی تھی۔ پھر ماں کہنے لگی، اور جو میں نے نہیں کہا تھا۔ ماں کی اس بات میں ایک شوخی تھی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ عجیب سی آوازیں آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئیں۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ یہ سب جو ہو رہا تھا وہ کسی ڈرامے کا سین نہیں تھا، یہ میری زندگی تھی، میری ماں کی حقیقت تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں واپس اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ میں سونے کی اداکاری کر رہی تھی جب تک ماں دوبارہ میرے کمرے میں نہ آ جائیں۔ جب ماں میرے کمرے میں واپس آئی تو ان کے چہرے پر نمی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وضو کیا ہو یا کچھ چھپانے کی کوشش کی ہو۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، بیٹی تم بہت اچھی ہو، ہمیشہ میرے قریب رہنا۔ میں نے آنکھیں بند رکھیں، مگر دل میں عجیب سا درد پیدا ہو رہا تھا۔ اگلے دن ایک نیا رخ سامنے آیا۔ درزی روز آنے لگا، کبھی دوپہر کو، کبھی شام کو، کبھی ماں کے کہنے پر۔ گھر میں ان کی آمد بڑھنے لگی۔ محلے میں لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ عورتیں ماں سے پوچھا کرتی کہ یہ درزی آپ کے گھر روز کیوں آتا ہے، کوئی خاص کام ہے؟ ماں ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتی، میرے شوہر کے پرانے دوست ہیں، کام بھی ہے اور اعتماد بھی۔ مجھے یہ اعتماد اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ ایک دن دوپہر کو میں اسکول سے جلدی واپس آئی۔ گرمی بہت زیادہ تھی، میری طبیعت کچھ بوجھل ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر سے ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں آہستہ قدموں سے صحن سے گزری اور کچن کے پاس والے کمرے میں اندر جھانکا تو درزی اور ماں دونوں موجود تھے۔ درزی نے ماں کو کچھ پکڑایا ہوا تھا، شاید کوئی نئی چیز تھی، اور ماں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور پھر ماں نے کہا، آپ تو میری پسند کو سمجھ گئے۔ میں وہیں کھڑی رہی، نہ اندر جا سکی نہ واپس مڑ پائی۔ اسی شام ماں نے مجھ سے کہا، بیٹی تم جلدی بڑی ہو گئی ہو، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ میں نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن میری آنکھوں میں جو سوال تھے وہ شاید وہ بھی سمجھ رہی تھی۔ اب وہ ہمارے گھر کا حصہ بن چکا تھا، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی رشتے کے۔ راتیں پھر ویسی ہونے لگیں
پردے کے پیچھے کہانی چلتی رہی، میں گواہ بنتی رہی، لیکن میں بالکل خاموش تھی۔ پھر ایک دن کچھ نیا ہوا۔ درزی نے ماں سے کہا اب کپڑوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سلائی کا کام ہو جائے۔ ماں نے ہنس کر کہا تم تو حد کرتے ہو، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری نہیں تھی، ایک خاص قسم کی تسلی تھی، ایک ایسی تسلی جو اس دن سے لے کر آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ ماں اور درزی کے درمیان جو بھی تعلق تھا وہ روزمرہ کی زندگی میں بہنے لگا تھا۔ میں چپ تھی لیکن بے خبر نہیں تھی۔ اب وہ دن چلے گئے تھے جب درزی صرف ناپ لینے آتا تھا۔ اب اس کے ہاتھوں میں صرف فیتا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کی نظریں کچھ اور تلاش کر رہی تھیں۔ ماں کے چہرے پر بھی کچھ ایسا ہی سکون تھا جو پہلے میں نے صرف پرانی فلموں میں دیکھا تھا۔ رات ہوئی تو درزی پھر آیا۔ اب وہ روز آنے لگا تھا، لیکن رات کو اس کا آنا کسی طے شدہ ملاقات جیسا ہوتا۔ ماں نے مجھے کہا بیٹی جلدی سو جاؤ، کل تم نے اسکول بھی جانا ہے۔ میں بستر پر لیٹ چکی تھی لیکن آنکھ بند نہیں کر سکی۔ رات 10 بجے دروازہ کھلا اور وہی ہلکی سی دستک جیسے برسوں کی پہچان ہو۔ دروازہ بند ہوا، آواز ختم ہوئی اور گھر میں ایک خاموشی شروع ہو گئی۔ اس بار میں نہ چارپائی سے اٹھی نہ کھڑکی تک گئی، میں بس اپنی جگہ پر لیٹی رہی۔ دل میں وہی سوال تھا، یہ جو ہو رہا تھا کیا یہ معمول بن چکا ہے؟ خیر صبح ماں بہت خوش لگ رہی تھی۔ ناشتہ دینے کے بعد مجھ سے کہنے لگی بیٹی درزی کہہ رہا تھا کہ اب سلائی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور کام ہو تو بتا دینا، وہ ہر کام سلیقے سے کرتا ہے۔ میں نے پہلی بار ماں کی بات میں چھپی گہرائی کو محسوس کیا تھا۔ اگلے دن چھٹی تھی۔ ماں نے صفائی کا بہانہ بنا کر مجھے صحن کے ایک کونے میں بٹھا دیا، خود اندر کمروں کی صفائی کرنے لگی۔ درزی دن کے وقت آ چکا تھا، اس کے ہاتھ میں سفید کپڑوں والا تھیلا تھا اور چہرے پر وہی نرمی اور وہی پرانا بولا پن تھا۔ کہنے لگا آج دوپہر کو وقت نکالا، آپ نے کہا تھا دن میں بہتر رہے گا۔ ماں نے مسکرا کر کہا آج گھر پر کوئی نہیں، بیٹی پڑوس والوں کے گھر گئی ہے۔ میں صحن کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، سایہ تھا، ہوا تھی اور ایک انجانا سا خوف تھا۔ اندر سے ہلکی سی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ ریڈیو بند ہوا اور پھر کمرے میں خاموشی ہونے لگی۔ اس کے بعد سرگوشیاں گونجنے لگیں، ماں کے ہنسنے کی آواز، درزی کی آہستہ باتیں اور کبھی کبھی چارپائی کی ہلکی آواز۔ میں یہ سب سن رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ کچھ دیر کے بعد درزی باہر آیا اور جاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا بیٹی تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا جی اللہ کا شکر ہے۔ وہ درزی چلا گیا، میں ماں کے پاس چلی آئی۔ ماں اپنے دوپٹے کے پلو سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ماں کہنے لگی بیٹی باہر زیادہ نہ بیٹھا کرو، باہر بہت گرمی ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے پوچھا ماں آپ درزی کو روز کیوں بلاتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ ایک دم کانپ کر رہ گئیں، لیکن پھر سنبھل کر بولیں بیٹی زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو تم ابھی سمجھ نہیں سکتے۔ اب درزی کے آنے کے دن اور وقت مقرر ہو چکے تھے۔ ماں انہیں اپنی دنیا میں شامل کر چکی تھی، جیسے وہ کسی رسم کے بغیر ان کی شریک حیات بن گئی ہو۔ ایک رات ایسا ہوا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی لائٹ تھی، درزی اور ماں اندر موجود تھے اور میں کھڑکی کے پردے کے پیچھے موجود تھی۔ اس بار ماں نے درزی کے کان میں کچھ کہا تھا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اتنی خوشبو ڈال لی ہے کہ کپڑوں پر مہک آ جائے گی۔ ماں نے شرما کر کہا یہ خوشبو تمہارے کپڑوں پر اچھی لگتی ہے، سلائی کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی بیچا کرو۔ میں نے اس دن کھڑکی سے ہٹ کر دل میں فیصلہ کر لیا اب میں کچھ نہیں دیکھوں گی اور نہ کچھ سنوں گی۔
یہ راز اب میرا نہیں ان کا ہے۔ اگلی صبح ماں نے کہا، بیٹی اب درزی کی دکان پر اگر کچھ لے جانا ہو تو تم لے جایا کرو۔ اب میں خود درزی کی دکان پر جانے لگی۔ کپڑے دینے ہوں، ناپ واپس لانا ہو تو میں خود جایا کرتی تھی۔ ایک دن درزی مجھے کہنے لگا، بیٹی تم بہت سمجھدار ہو، تمہاری ماں بہت خوش نصیب ہے کہ تم جیسی بیٹی عطا ہوئی۔ میں نے پہلی بار درزی کو جواب دیا۔ میں نے کہا، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ماں جیسی عورت نے آپ پر اعتماد کیا۔ میری بات سن کر وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ یہ الفاظ میرے دل سے نکلے تھے، میرے لبوں سے نہیں۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا، مگر کچھ تعلق وقت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ درزی اب صرف ماں کے لیے ایک درزی نہیں تھا، بلکہ ان کی باتوں، ہنسی، خاموشی اور تنہائیوں کا ایک پورا مجموعہ بن چکا تھا۔ شروع میں جو مجھے تجسس تھا، وہ اب ایک خاموش قبولیت میں بدل چکا تھا۔ میں خود حیران تھی کہ ایک 15 سال کی لڑکی اتنے بڑے راز کی محافظ کیسے بن گئی۔ اس رات کچھ الگ ہوا تھا۔ ماں بہت دیر تک آئینے کے سامنے بیٹھی رہی، اپنے بال سنوارتی رہی، خوشبو لگائی، ہلکا سا میک اپ کیا اور پھر نیلے رنگ کا سوٹ پہنا جو ہمیشہ خاص موقع پر پہنتی تھی۔ رات کو 10:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی رہی، لیکن دل کی دھڑکن نے بتا دیا کہ مہمان آ چکا ہے۔ کمرہ بند ہوا، پردے صاف ہوئے اور وہی پرانا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اس بار میں کھڑکی کے پاس نہیں گئی، نہ میں نے کھڑکی سے کان لگائے۔ آدھے گھنٹے کے بعد درزی واپس چلا گیا۔ میں نے ماں سے پوچھا، ماں کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، کہنے لگی، بیٹی زندگی ٹھیک تب ہوتی ہے جب ہم وہ حاصل کریں جو ہمیں سکون دے۔ اگلے دن شام کو والد کا فون آیا، ہم 3 دن کے بعد لاہور میں ملیں گے۔ والد کی بات سن کر ماں کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ وہ چمک جسے میں روز دیکھتا تھا، وہ اچانک سے مدھم پڑ چکی تھی۔ شام کے وقت ماں نے درزی کو فون کیا، کہنے لگی، اب تم کچھ دن نہیں آنا، ہم ماں بیٹی اپنے شوہر کے پاس جا رہے ہیں۔ فون بند ہوا۔ ماں نے آئینے کے سامنے جا کر میک اپ صاف کر دیا۔ اسی دن مجھے اپنے کمرے میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو میری ماں میرے پاس آئی تھی، میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں کہنے لگی، بیٹی تم بڑی ہو چکی ہو اور تم نے جو کچھ بھی دیکھا، سنا یا تم نے جانا، وہ بس تم تک محدود رہے۔ میں خاموش رہی، لیکن میرا دل ہر رات کچھ اور کہتا رہا۔ اس دن کے بعد درزی دوبارہ ہمارے گھر واپس نہیں آیا۔ ماں نے سب کچھ ویسے کر دیا جیسے پہلے تھا، نماز، روزہ، کپڑوں کی سلائی اور ماضی کو ایک بکسے میں بند کر کے رکھ دیا تھا، اور ماں نے اپنے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ پہن لی جو برسوں پہلے تھی۔ وہ سلائی جو درزی نے کی تھی، وہ صرف کپڑوں پر نہیں تھی، بلکہ وہ دل پر چلی تھی، اور ان کا نشان اب مٹنے والا نہیں تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔